سب سے پہلے اسپین سے ہم بات کرتے ہیں. اسپین کی فتوحات کس نے کی تھی؟ آپ بہت پہلے لیکچرز میں پڑھ چکے. طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر. یعنی موسیٰ بن نصیر جو ہیں یہ مراکش اور الجزائر کے گورنر تھے. تو خود اسپین کے کرسچنز کے لوگوں نے آ کے ان کو کہا کہ جناب ہمارے ہاں بڑا انتشار اور بہت مسئلہ ہے، حکومت نہیں صحیح چل رہی اور بہت ہم لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ اس کو حل کریں. تو انہوں نے اپنے جنرل طارق بن زیاد صاحب کو بھیجا اور وہ ملٹری نے 92 ہجری میں پورا اسپین فتح کر بیٹھے تھے. تب آ کے بڑا سکون آیا تھا. لیکن اب وہ بنو امیہ کے حکمران جو ہے، یہ بنو عباس کی جب حکومت آئی تو انہوں نے بنو امیہ کے بڑے بندوں کو مارا. لیکن عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبد الملک، یعنی ہشام بن عبد الملک کے یہ پوتے تھے، تو وہ پہنچے اور ان کو اسپین والوں نے خود حکومت دے دی تھی. 138 to 172 ہجری میں ان کی حکومت رہی. اچھا اب یہ عبد الرحمن صاحب کو کیوں دی انہوں نے؟ اب یہ سوال ہوگا نا. اب تو ہوا کیا تھا کہ جیسے ہی اسپین فتح ہوا تو انہوں نے تمام غلاموں کو آزادی دی تھی اور اسلام کی دعوت پہنچائی تھی، تو وہ بہت جلدی مان لائے تھے اور وہ پورے اسپین جو ہے یہ بنو امیہ سے بڑی محبت کرتے تھے. اس لیے عبد الرحمن کو انہوں نے حکومت دے دی. تو وہاں پہ چلتا رہا اور یہ بڑا استحکام اور ترقی کا دور رہا. یہ اب ایک اور عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن ثانی، یعنی دوسرے عبد الرحمن. یہ جو پہلے عبد الرحمن صاحب جو آئے تھے نا، ان کے یہ پڑپوتے تھے. ان کے 206 to 238 ہجری کے زمانے میں حکومت رہی اور بڑی اچھی اور بہت عروج. یہ وہ پیریڈ ہے جب بہت علم بھی بہت عروج میں آیا اور بہت ڈیولپڈ. یعنی اگر عام مسلمانوں کے کسی ایریا میں دیکھا کہ اتنا ڈیولپڈ نہیں ہے، تو وہ جب کبھی بھی کوئی اگر اسپین جاتے تھے یا اسپین والے حج کے لیے آتے تھے تو ان کو وہ پتہ چلتا کہ جناب سب سے زیادہ ڈیولپڈ تو یہ اسپین ہے. یہ حالت رہی. لیکن پھر وہی حرکت ہوئی کہ جو مسلمانوں کے یہاں ہمیشہ ہوئی ہے کہ انارکی کا دور اور بہت سے گروہوں کی جنگیں کہ الگ الگ گروہ بن گئے. یہ 206 to 300 ہجری میں اور بڑی آپس میں الگ الگ حکومتیں الگ الگ بنتے رہے اور لڑتے رہے ایک دوسرے سے. اور آج کل بھی یہی ہے. آج کل بھی اب دیکھیں ہم لوگ بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گروپ بنتا ہے اور بن کے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہی حالت تھی وہاں پہ. لیکن اس کے بعد پھر ایک تیسرے عبد الرحمن آئے، عبد الرحمن ثالث جنہیں کہتے ہیں، جس کو ریڈ کلر میں کر رہا ہوں کہ یہ یورپ کی سپر پاور بنے ہیں. انتہائی تہذیبی اور علمی عروج یہ اس پیریڈ میں آیا جسے ہم گولڈن ایج کہتے ہیں. اب یہ کہاں سے آئے؟ یعنی اب ہوا یہ کہ یہ عبد الرحمن ثالث نے اچھی طرح سے دوبارہ اسپین کو مینج کیا اور وہاں پہ انتشار سارا ختم ہو گیا، جنگیں ختم ہو گئی، بڑے امن اور سکون سے بہت عروج میں آیا اور پھر یہ یورپ کے سپر پاور بنے. یعنی آپ اس کو خود امیجن کر سکتے ہیں کہ عبد الرحمن ثالث کے ایسے معاملہ ہوئے کہ مثلا انگلینڈ اور فرانس میں کوئی لڑائی جھگڑے چلی ہوئی کرسچنس کی، تو اب ان میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ اسپین کے بادشاہ کا یہ آرڈر آتا تھا بھی آپ ادھر تشریف لائیں. تو اب وہ انگلینڈ کا بادشاہ بھی ادھر آ گیا، فرانس کا بھی بادشاہ ادھر آ گیا، آ کر بھی ان دونوں کے جو لڑائی جھگڑے نیگوسیشن کر کے معاملات کو سیٹل کیا اور وہ جنگیں ان کی ختم ہو جاتی تھی. ان اس زمانے میں پورا یورپ کی حالت کیا تھی وہ یہ اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ عبد الرحمن ثالث کے زمانے میں یہ سوچا کہ چلو بھی ہم آگے چل کے یہ یورپ کو فتح کر لیں، ہم فرانس میں فتح کر لیں اور یہ جرمن اور انگلینڈ اور یہ سارے ہم فتح کر لیں چل کے. تو اس کے لیے کچھ اسکالرز نے ان کو مشورہ دیا کہ جناب آپ یہ کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہر وقت وہاں برف ہی ہوتی ہے اور کوئی ڈیولپ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، نہ ایگریکلچر کوئی خاص نہیں ہے، اور آپ پہنچیں گے تو لوگ بھی بالکل یہ جنگلی قسم کے لوگ ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں بھی بات ٹھیک ہے تو وہ گئے نہیں پھر، ورنہ یورپ فتح کر چکے ہوتے. یہ حالت تھی کہ خود اب ان کی لڑائی جھگڑوں کو بھی اسپین میں ہی مسئلے حل ہوتے تھے. کہ عبد الرحمن ثالث کی یہ اپنے انتہائی عروج کا یہ پیریڈ ہے
300 to 350 इनकी हुकूमत रही। लेकिन जब अब्दुर्रहमान सालिस जब फौत हुए तो उसके बाद फिर बनु उमैया में फिर आपस में जंगें और अलग अलग एरियाज उसमें हुकूमतें बनती रहीं। ये 422 हिजरी में मुख्तलिफ हुकूमतें बनी रहीं और फिर उस दौरान से फिर फ्रांस और पुर्तगाल में अब क्रिश्चियंस को भी आया कि यार हम भी अपना कर लें मामला, तो उन्होंने जंगें की, करते करते सिलसिला चलता रहा बहरहाल। लेकिन फिर एक ये मराकश के एक साहब थे यूसुफ बिन ताशफैन, इनकी एक ये पूरी तहरीक थी मुराबतीन, तो इन्होंने आके स्पेन में आया और एक शानदार सिक्योरिटी अच्छे तरीके से की थी 453 to 499 हिजरी। लेकिन फिर एक नई तहरीक भी वहीं से अल्जेरिया, अलजायर और ये मराकश से आई थी मुवाहिदीन की, तो इसके उन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा किया और फिर आपस में लड़ाई झगड़े रही। तो 541 to 626 हिजरी, यानी फिर पूरे स्पेन में भी इंतशार ही रहा है मुसलमानों, अलग अलग हुकूमतें, एक एक शहर की हुकूमत ऐसे बस बनती रही। उसके बाद वही अनारकी की हैसियत, एक दूसरे से मुसलमान एक दूसरे को मारते रहे, मुख्तलिफ रियासतें बनती रहीं और फिर ये सिलसिला 626 से लेके 897 हिजरी, जिसको आप ईसवी कैलेंडर में देखें तो 1229 to 1492 ईसवी कैलेंडर जो आजकल का 2019 है, तो ये वही कैलेंडर से टाइम था। तो तब ये ऐसे ही मुसलमान लड़ते रहे एक दूसरे को, लेकिन चलो फिर भी ये था कि बिजनेस तब भी आसान रहता था, लोग इधर से उधर जा सकते थे, चलता था। लेकिन फिर पुर्तगाल में स्पेशली ये हुआ कि क्रिश्चियंस की हुकूमत अच्छी मजबूत हो गई थी, उन्होंने किया और पूरा स्पेन फतह करके अब हुआ ये कि मुसलमान जो बने थे तो इनको या तो कत्ल किया और जो बचे तो वो किसी न किसी तरह कश्तियों पे बैठ के मराकश और अलजायर पहुंच गए। तो ये उनकी हिस्ट्री है स्पेन की, मुख्तसरन अर्ज कर दी, वरना डिटेल में आए तो आपको बड़ी कहानियां मिलेंगी। लेकिन इल्मी एतबार से मैं डिटेल से अर्ज करूंगा कि किस किस तरह के स्कॉलर्स और किस किस तरह से इल्म वहां फैला और ये अपने उरूज पे। अच्छा, अब आप इधर आइए, शुमाली अफ्रीका में आ जाए।